سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو معلوم یہ ہوا تینوں طبقوں میں کام ضروری ہے، مردوں میں بھی ضروری ہے اور عورتوں میں بھی ضروری ہے اور بچوں میں بھی ضروری ہے کہ مرد بھی، عورت اور بچے سب دیندار بنے، سب دین کے مددگار بنے۔ تو سب سے پہلے بچوں میں کلمہ کس نے پڑھا؟ ارے بولو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے ارشاد فرمایا اذا کنت فی امر فکن فی، جب تم کسی کام میں لگو تو اس میں ایسا مشغول ہو جاؤ، ایسا مشغول ہو جاؤ کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ اس کو اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ اس کی مثال ہے جو ابھی تعلیم میں بھی پڑھی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو 100 زبانوں کے ماہر تھے۔ کتنی زبانوں کے؟ 100 غلام ان کے تھے۔ کل غلام منہم یتکلم بلغتی، ان میں سے ہر ایک اپنی لینگویج میں بات کرتا تھا۔ وَيُكَلِّمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِلُغَتِهِ، اور عبداللہ ابن زبیر ان میں سے ہر ایک سے اس کی زبان میں بات کرتے تھے، یعنی وہ 100 زبانوں کے ماہر تھے اور اتنا کام کاروبار ان کا پھیلا ہوا تھا۔ عمرو بن قیس فرماتے ہیں اذا نظرت فی امر دنیا، جب میں ان کے دنیا کے کاموں کو دیکھتا تھا تو میں دیکھ کر یہ کہتا تھا ھذا رجل، یہ آدمی ایسا ہے لم یرید اللہ طرفۃ عین، اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے تعلق نہیں، یہ تو پکا دنیا دار ہے، اتنے دنیا کے کام کر رہا ہے، اس سے بڑا دنیا دار، اس سے بڑا کاروباری کوئی نہیں ہے۔ اور وَإِذَا نَظَرْتُ فِي أَمْرِ آخِرَتِي، اور جب میں ان کے آخرت کے کام کو دیکھتا تھا، ان کی نماز کو دیکھتا تھا، ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھتا تھا، ان کے ذکر کرنے کو دیکھتا تھا، ان کے اللہ کے راستے میں نکلنے کو دیکھتا تھا، تو میں یوں کہتا تھا ھذا رجل، یہ آدمی ایسا ہے لم یرید الدنیا طرفۃ عین، اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا سے تعلق نہیں، یہ تو پکا دیندار ہے۔ یہ تو پکا کون ہے؟ دیندار ہے، تو پکا مسلمان ہے، پکا ایمان والا ہے، اس سے بڑا مومن اور اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں۔ تو یہی بات ہم آپ سے چاہتے ہیں، اذا کنت فی امر فکن فی، کہ جب تم کسی کام میں لگو ایسا لگو کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ان کو اسکول کے علاوہ، کالج کے علاوہ، یونیورسٹی کے علاوہ، پڑھائی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ ایسے پڑھائی میں کیا ہو جاؤ؟ مشغول ہو جاؤ، اور جب پڑھائی کرنے کے بعد اسکول سے واپس آؤ، اب مسجد میں نماز ایسے پڑھو، مسجد میں قرآن ایسے پڑھو، مسجد میں تعلیم ایسے کرو، محلے میں گشت اور ملاقات، تبلیغ اور دعوت کا فریضہ اس طرح انجام دو کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ اس سے بڑا کوئی محلے میں نمازی نہیں، اس سے بڑا گاؤں میں کوئی دیندار نہیں، اس سے بڑا گاؤں میں کوئی دین کا مددگار نہیں ہے۔ یہ جب دیکھو گشت میں ہے، ملاقات میں ہے، مشورے میں ہے، تعلیم میں ہے، اور اس کو جب دیکھو یہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، ٹیوشن میں ہے، لکھنے پڑھنے ہی میں ہر ٹائم کیا رہتا ہے؟ مشغول رہتا ہے۔ ایسی صفت صحابہ میں جو تھی وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اگر ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابھی سے تبلیغ میں، دعوت میں اپنے آپ کو لگائیں گے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم دیندار بنیں گے اور ہم دین کے مددگار بنیں گے، ہم سنت شریعت کے پابند بنیں گے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اس سے بڑا، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ کوئی کام کائنات میں نہیں ہے کہ اللہ کے بن جاؤ اور اللہ کی عبادت اطاعت میں خود بھی لگو اور پوری امت انسانیت کو لگاؤ۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ خوب محنت سے پڑھیں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو پڑھائی کے وقت چھیڑو مت، اور جب چھٹی ہو جائے تو ان کا وقت ضائع نہ ہو، ان کا وقت بیکار نہ جائے، ان کا وقت ایمان کے عمل کے کام میں لگے، تاکہ یہ خود بھی جہنم سے بچ جائیں اور ان کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں، یہ خود بھی جنت میں چلے جائیں اور دوسرے لوگ بھی ان کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ پیدا ہوئے، کیا ہوا کان میں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد اور مسجد کے اعمال ہی میں کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو مرنے کے بعد ہوگی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔
اب جنتی کون ہوگا؟ جو دیندار ہوگا، جو دین کا مددگار ہوگا، جو سنت اور شریعت کا پابند ہوگا، آخرت کی فکریں اس کے اندر ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا میں دین کا، اسلام کا کام لیں گے۔ اس لیے سب کھڑے ہو کے ارادے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ہر چھٹی میں جماعت میں جائیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو کے دل سے پکا پختہ ارادہ کرو کہ ہر چھٹی میں ہم جماعت میں جائیں گے۔ اکیلے نہیں جائیں گے، سب کو لے کر جائیں گے۔ اور کون جائے گا؟ سب جائیں گے انشاءاللہ۔ تشریف رکھو، تشریف رکھو۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تو بس دو باتیں ہو گئی، ایک تو خوب محنت سے ہمیں پڑھنا ہے، اور دوسرے چھٹیوں میں ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ جاؤ گے انشاءاللہ؟ اب کیسے ہم محنت سے پڑھنے والے بن جائیں اور کیسے ہم چھٹیوں میں جماعتوں میں جانے والے بن جائیں، اس کے لیے ہمیں روزانہ بلا ناغہ اپنی مسجد کے مشورے میں بیٹھنا ہے، روزانہ بلا ناغہ اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا ہے، روزانہ بلا ناغہ اپنے گاؤں میں ملاقاتیں کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر مسجدوں میں لانا ہے۔ لاؤ گے انشاءاللہ؟ یہ تین کام آپ نے اگر روزانہ کر لیے، روزانہ مشورہ کیا، روزانہ تعلیم کی گھر کی مسجد کی، اور روزانہ ملاقاتیں کی، تو انشاءاللہ اتوار کو جماعت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لمبی چھٹی میں 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے نکلنا آپ کا آسان ہو جائے گا۔ اور نماز عبادت تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ آج نماز مشکل ہو رہی ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہو، ذکر مشکل ہو رہا، مسجد میں آنا مشکل ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ ہم دعوت سے دور ہیں، تبلیغ سے دور ہیں۔ تبلیغ میں لگیں گے، دعوت میں لگیں گے تو دیندار بھی بن جائیں گے اور دین کے مددگار بھی بن جائیں گے۔ اس لیے اب فائنل کے بعد کہ فائنل ہو گئی پڑھائی، اب مجھے 4 مہینے میں جانا ہے، جائیں گے انشاءاللہ؟ ہمارا نصاب ہے وہی 8ویں میں، 9ویں میں، 10ویں میں، 11ویں میں، 12ویں میں، اب فائنل ہو گیا۔ ایسے ہی جس طرح ہماری 11ویں کی 12ویں کی کلاسیں ہیں، جماعتیں ہیں، اسی طرح تبلیغ کی بھی جماعت ہے۔ یہ 3 دن کی جماعت ہے، یہ 10 دن کی جماعت ہے، یہ چلے کی جماعت ہے، یہ 5 مہینے کی جماعت ہے، یہ 1 سال کی جماعت ہے۔ ابھی الحمدللہ کتنے علماء، 1000 تقریباً علماء اس وقت میں 1 سال لگا رہے ہیں جماعت، اور کتنی جماعتیں باہر ملکوں میں دوسرا سال لگانے کے لیے ابھی گئی ہوئی ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو اس لیے ہم سب بھی نیت کریں، ارادہ کریں کہ فائنل کے بعد 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ خیر پور کے جتنے سب کھڑے ہو جاؤ، خیر پور والے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، خیر پور والے جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ لکھو جن کے نام، وہ فائنل کے بعد 4 مہینے لگائیں گے۔ محمد شاکر، اللہ قبول فرمائے۔ عبد القادر، ماشاءاللہ، محمد ساویز۔ ایک تو جماعت بنانی 4 مہینے کے فائنل کے بعد، اور یہ بھی جو چھٹیوں میں باہر آوے، اس میں باہر میں 24 گھنٹے کی جماعت بنا کے نکلے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تشریف رکھو۔ سب کے آگے نام ان کے بڑھن پور کے ہو جاؤ کھڑے، بڑھن پور والے ہو جاؤ بھائی۔ نام بتاؤ جی۔ مزمل، جن کی غلطیاں بھی لکھتے رہے ہیں تو ہو جاؤ۔ کیا نام بھائی؟ مزمل، بیٹھ جاؤ۔ آپ بتاؤ بھائی۔ محمد شاہ، یہ آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے تبلیغ میں۔ بھائی محمد زبیر، کہاں ہو رہا ہے ایڈمیشن؟ تبلیغ میں، دعوت میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں۔ بھائی محمد فاروق لکھواتے ہیں آپ کا بھائی۔ محمد آویش، محمد پرویز بڑھن پور، محمد بلال، محمد غالب، ساری دنیا آباد جائے گا غالب، محمد ارشد، ماشاء اللہ۔ چلو بھائی، دلاپڑے ہو جاؤ، دلاپڑے کے بھائی، دلاپڑے کے ساتھی جو پڑھنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤں، اسکول کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ۔ محمد مصطفیٰ، اللہ قبول فرماوے۔ محمد نظیم، لکھا کے بیٹھو، لکھا کے۔ محمد رضوان، محمد نعمان، محمد پرویز۔ لکھو پہ ایک طرف آؤ، لکھ دو۔ محمد خیر، بیٹھ جائیں۔ اس کا نام ہے، بیٹھ جاؤ۔
ہاں جی محمد آصف جی بیٹھ جا آصف بھائی محمد سلمان لکھو محمد ساویز محمد اعظم اللہ قبول فرماؤ واہ جی واہ بھائی یہ جپور والے کھڑے ہو جاؤ محمد دانش لکھو جی یہ 4 مہینے لگا ہوگا محمد انصار محمد انس آپ کا بھائی محمد ماجد اور محمد سہیل اور محمد حسین بھائی تک تاڑی والے کھڑے ہو جاؤ باہر والے بھی اور اندر والے سب آ جاؤ کیا نام بھائی بتا بیٹھے محمد سرویج سرور اللہ کو بول بیٹھ جاؤ بھائی سرور آجی آپ کا کیا نام ہے جی محمد خالد محمد عمر محمد عبد القادر محمد عثمان محمد سلمان محمد جبیر محمد صہیب محمد مشارف ماشاء اللہ واہ محمد مبارک جی ان کا کیا بتا بھائی محمد محسن واہ واہ اور بس صرف کانپور کے رہ گئے کانپور کھڑے ہو جاؤ ایک کا اپنا نام لکھوا کے بیٹھتے رہیے تنویر محمد دانش محمد سہیل بھائی محمد تصور محمد آدم محمد رویش حارث محمد حارث محمد شاہنواز آس محمد جی محمد حسین واہ واہ محمد دانش آپ کا محمد دانش ہے اس کا بھی محمد توصیف محمد وسیم اللہ قبول بھائی محمد صاحب محمد سہیل محمد عثمان جی عبد الجبار اللہ قبول محمد محسن یہ بھی محسن ہی ہے جی ولدی تو سب جانا ہے محمد حسین اور کسی گاؤں کا ساتھی یا بچہ کوئی رہ گیا ہوں بھائی اور بتا دیو اللہ تعالیٰ میں بہت قبول فرمائے دیکھو یہ اللہ کی توفیق ہے اس کی چاہت ہے اللہ نے ہمیں چاہا تو یہاں جمع کر لیا اللہ نے چاہا تو ہم نے بات کی اور آپ نے سن لی اللہ نے چاہا تو آپ نے نام لکھوا دی یہ اللہ کی چاہت ہے حدیث میں آیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں دین کی سمجھ ہے کہ ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہو گئے اور اللہ کے کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں نیت کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم سب مسلمان ہیں ایمان والے ہیں کلمے والے ہیں ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ بنا ہے وہ اللہ کے بنانے سے بنا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اس کی مخلوق ہے تو جو کچھ خدا نے لکھ دیا ہے تقدیر میں ہمارے وہی ہو کر رہے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں کبھی بھی رزق کی وجہ سے اپنے رزاق کو اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر یہ قرآن میں 21 پارے میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے اور میں کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا ماں ناراض ہو جاتی ہے باپ ناراض ہو جاتے ہیں بہت کرتے باہر نکل جائے تجھے میں نے اپنی جائیداد سے بھی نام کاٹ دیتے کچھ بھی وراثت میں ملنے
ماں باپ اتنی محبت کرتے ہیں وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو منوانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی، اتنی محبت کرنے والے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ بندہ 100 سال تک کفر میں رہے اور ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سارے کفر کو ختم کر، ایک دفعہ کہہ دے بس یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والے۔ کہنا تو دور کی بات ہے، تم مسجد میں آ جاؤ بس، میں کہتا ہوں اللہ کو راضی، اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات، اس کو راضی کرنا سب سے آسان۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس مسجد کی طرف قدم اٹھا دو، اس کی طرف قدم اٹھا دو، مسجد کی طرف، مجلس کی طرف، اجتماع کی طرف، جوڑ کی